حضرت ساسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ساسا بن ناجیہ، اور یہ دور جہالت میں ایک مالدار اور ایک بہت وفادار آدمی تھے۔ ایک ایسا شخص جس کے گھر پر آ کر مسافر ٹھہرتے ہوں، جس کے گھر پر آ کر مسافروں کو کھانا مہیا کیا جاتا ہو، رات کو سونے کے لیے چارپائی اور بستر مہیا کیا جاتا ہو۔ حضرت ساسا بن ناجیہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے آئے اور کلمہ پڑھنے آئے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے دور جہالت میں کوئی نیکی کی ہو، یعنی ایمان قبول کرنے سے پہلے اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان قبول کرنے کے بعد اس کا اجر دے گا ہمیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضور، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، اور یا رسول اللہ، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر ان 2 اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف پہنچ گیا جہاں کچی آبادی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں میرے 2 اونٹ چر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک بوڑھا جانوروں کی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے جا کر کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چرتے ہوئے یہاں آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ کہنے لگے کہ میں اس بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے پانی بھی منگوا لیا، باتوں ہی باتوں میں کھجوریں بھی منگوا لی۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں کھجور کھا رہا تھا تو اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھے نے فوراً آواز لگائی کہ بتاؤ، بیٹا ہے یا بیٹی آئی ہے؟ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر بیٹا ہوگا تو کیا کرو گے، اور اگر بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ حضور، وہ کہنے لگا کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیٹا قبیلے میں ہماری شان اونچی کرے گا، اور اگر بیٹی ہوگی تو میں اس کو ابھی زندہ دفن کر دوں گا، کیوں میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن کو جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں ابھی اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ معلوم کرو کیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم واقعی اسے زندہ دفن کر دو گے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ہاں، ہم اس کو زندہ دفن کر دیں گے۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ محبوب، میرے کریم محبوب، جب میں نے یہ سنا نا تو یہ بات سن کر میرا کلیجہ نرم پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس کو دفن نہیں کرنا، تم ایسا کرو، یہ بچی مجھے دے دو، اور یہ میرے 2 اونٹ لے لو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تمہارا تیسرا اونٹ بھی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ ایک آدمی لے آیا، اور گھر پر آ کر پھر اس کو وہ تیسرا اونٹ بھی دے دیا۔ حضرت ساسا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی خریدی۔ فرمانے لگے کہ میرے کریم محبوب، حضور، میں نے وہ بچی لا کر اپنی کنیز کو دی۔ حضور، میں روز جاتا، میری کنیز اس کو دودھ پلا رہی ہوتی، اس کو کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی۔ حضور، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ کہنے لگے حضور، مجھے نیکیوں کا چسکا لگ گیا، اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کون سا قبیلہ بچیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، اور میں 3 اونٹ دے کر ایک بچی خریدتا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، اور اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ اے آمنہ کے لال، بتا، کیا میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا یا نہیں؟ تو حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک پہ آنسو بہنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر حضرت ساسا بن ناجیہ کو گلے لگایا، اور ان کا ماتھا چوم کر فرمانے لگے کہ یہ تیرا اجر ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دنیا میں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اور فرمانے لگے کہ یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور یہ تیرے محبوب کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بھی تمہیں خزانے کھول کھول کے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔